نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مقدس پر نازل ہونے والی مبارک کتاب یعنی کہ قرآن مجید سے متعلق بڑی پیاری پیاری گفتگو کرنے اور سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے، قرآن مجید سے متعلق ہم علم تجوید بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا، جن احکامات کا، جن افراد کا ذکر کیا ہے ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ یہاں موجود اسٹوڈیو میں جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اور اس ایکٹیویٹی کا بھی گویا کہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ علم دین مدنی چینل، کڈز مدنی چینل کے بچوں تک پہنچ سکیں۔ تو اپنے اس پروگرام کی ابتدا میں درود پاک کی ایک فضیلت شامل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے؟ مطلب ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس حدیث پاک کی فضیلت یہ ہے کہ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو رحمتیں کتنی ملیں گی؟ 10۔ اور اگر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو کتنی رحمتیں ملیں گی؟ 100۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر قیاس کرتے چلے جائیں، جتنا درود پاک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ رحمت الہی ہماری طرف متوجہ ہوگی، نیکیاں بھی ملیں گی، ثواب بھی ملے گا، اللہ راضی بھی ہوگا، ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے، اور نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی توجہ سے ہم سب کو حصہ بھی ملے گا۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ اور کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جس کی نیت بن رہی ہے وہ زور سے کیا کہے گا؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ تو مل کے پڑھیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام نور والی کتاب کا پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تجوید کلاس۔ اس میں ہم ابتداً قرآن پاک کی چند آیات سنیں گے اور اس سے متعلق پھر کچھ قواعد سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بڑھنا ہے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ نام کیا ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی ربی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانی۔ آج آپ ہمیں قرآن مجید کی کون سی سورت سنانا چاہیں گے؟ سورۃ العادیات۔ ماشاءاللہ۔ یہ کون سے پارے میں ہے؟ یہ 30ویں پارے میں۔ تو ابتدا کریں گے سورہ عادیات کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب
وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ہمارے ربی بھائی نے بڑے پیارے انداز میں سورہ عادیات کی آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اس سورہ مبارکہ میں دیکھا جائے تو علم تجوید یعنی قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے والے جو قواعد ہوتے ہیں وہ بہت سارے قواعد موجود ہیں، لیکن ہم ایک قاعدے کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. بہت آسان قاعدہ ہے اور وقف کا قاعدہ ہے، اور ہمارے ربی بھائی نے قرآن مجید کی ان آیات کی سورہ عادیات کی جس انداز میں تلاوت کی ہے تو انہوں نے اس قاعدے کا لحاظ بھی رکھا ہے. وہ قاعدہ بچوں یہ ہے کہ ہم جب کسی کلمے کسی آیت کے اختتام پر رکتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وقف. کیا کہتے ہیں؟ وقف. وقف میں دو کام ہوتے ہیں، انسان اپنی آواز بھی روک دیتا ہے اور سانس بھی روک دیتا ہے، یعنی بالکل اس پر اسٹاپ کر دیتا ہے. وقف کا مطلب کیا ہے؟ آسان انداز میں وہاں ہم نے اسٹاپ کرنا ہے، سانس بھی ہماری رک جائے گی یعنی ختم، اور اسی کے ساتھ ہماری آواز بھی ختم. اب دوبارہ سے ہم ابتدا کریں گے، آگے آیت پڑھنی ہے یا پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے. تو یہ ہوتا ہے وقف. آواز اور سانس دونوں کو روک لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ وقف. اب وقف کہاں ہوتا ہے؟ کلمے کے آخر میں، جہاں ہم نے رکنا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وقف. اب بچوں جب وقف ہوتا ہے تو کسی بھی کلمے کے آخر میں جب ہم وقف کریں گے تو اس کی حالت کو دیکھیں گے کہ اس کلمے کے آخر میں اعراب کون سا ہے، حرکت کون سی ہے. جیسی حرکت ہوگی اسی انداز میں ہم اس کو کیا کریں گے؟ وقف کریں گے. پیارے بچوں اصول یہ ہے کہ جو حرکات ہوتی ہیں، حرکات کیا ہوتی ہیں بتائیں گے آپ لوگ؟ بتائیں گے کسی؟ ہاں اونچی آواز میں سب کہیں گے، آرام آرام سے. زبر، زیر اور پیش کو زبر، زیر اور پیش کو، ٹھیک ہے. تو اب کسی بھی کلمے کے آخر میں جہاں ہم وقف کر رہے ہیں وہاں اگر کوئی حرکت موجود ہے، زبر موجود ہے، زیر موجود ہے یا پیش موجود ہے، تو وقف کرنے کی حالت میں یعنی رکنے کی صورت میں ہم اس متحرک حرف کو، حرکت والے حرف کو ساکن کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ ساکن کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ حرف جس کے اوپر جزم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جس طرح ساکن حرف کا تلفظ ہوتا ہے بالکل اسی طرح حرکت والے متحرک حرف کا تلفظ ہوتا ہے وقف کی حالت میں، ٹھیک ہے. اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. اچھا آگے وقف کا ایک اور اصول یہ ہے کہ اگر دو زبر دو زیر یا دو پیش ہو، اور دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، دو زبر دو زیر اور دو پیش جس کو تنوین کہا جاتا ہے، اگر کسی کلمے کے آخر میں تنوین ہے اور اس پر ہم نے وقف کرنا ہے تو اب بچوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو پیش کی تنوین ہو یا دو زیر کی تنوین ہو تو اس پر وقف کرتے ہوئے بھی ہم بالکل ویسا ہی کریں گے جیسے حرکات میں کیا تھا. اور کیا کیا تھا ہم نے؟ اس حرف کو ہم کیا کر دیں گے؟ ساکن. کیا کر دیں گے؟ کلمے کے آخر میں دو پیش ہیں یا دو زیر ہے اور اس پر ہم وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بھی ہم کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. ساکن حرف کی طرح پڑھ کر ہم رک جائیں گے. لیکن اگر کلمے کے آخر میں دو زبر کی تنوین ہو، کون سی تنوین؟ دو زبر. زبر کہاں ہوتا ہے؟ حرف کے اوپر یا نیچے یا دائیں یا بائیں؟ نہیں ایسے تو نہیں کہیں گے، صرف اوپر ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ دائیں بائیں حرکت یا حرف کے اوپر ہوتی ہے یا حرف کے نیچے. تو دو زبر اوپر ہوتا ہے، دو زیر اسی طرح ایک زبر اوپر اور ایک زیر. حرکات میں بھی اور تنوین میں بھی ہم دیکھتے ہیں زبر یا دو زبر حرف کے اوپر اور زیر یا دو زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے. تو پیارے بچوں اگر کلمے کے آخر میں دو زبر کی تنوین ہو اور اس پر ہم وقف کرنا چاہتے ہیں یعنی رکنا چاہتے ہیں تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اس کا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ اس دو زبر والے لفظ کو ہم، اس تنوین کو ہم ایک الف سے بدل دیں گے. تنوین کو ہم ایک الف سے بدل دیں گے اور ایک الف سے بدل کر پڑھیں گے تو اس کا ایک الف والا ساؤنڈ پیدا ہوگا. جیسے کہ ہمارے ربی بھائی نے قرآن مجید کی سورہ عادیات کی تلاوت کی تو پیارے بچوں پہلی آیت کے اختتام پر لفظ کیا ہے؟ ضاد با زبر ضب، ہا دو زبر حن، ضب حن. اب دیکھیں آخر میں آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ دو زبر کی تنوین
اور ابھی ہم نے پڑھا کہ جب ہم دو زبر کی تنوین والے حرف پر وقف کریں گے تو اس کو وقف کی حالت میں کس سے بدل دیں گے؟ الف سے۔ تو اب دبحن کو وقف کریں گے تو دب نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ دبحا۔ کیسے کریں گے بھائی؟ ربی بھائی بتائیں۔ اسی طرح آگے دیکھیں، قدحن دو زبر کی تنوین ہے تو وقف میں کیا ہو جائے گا؟ اونچی آواز میں۔ تیسری آیت کے آخر میں دیکھیں، صبحن اس کو وقف میں کیا کریں گے؟ شاباش ماشاءاللہ۔ دیکھیں ایک ہی قاعدہ ہے، وہ بار بار ہر آیت کے اختتام پر ریپیٹ ہو رہا ہے۔ چوتھی آیت کے آخر میں ہے نقعن، تو وقف میں کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ۔ آگے ہے آیت نمبر 5 کے اختتام پر جمعن، ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں گے آیت نمبر 6 میں کیا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 6 کے آخر میں ہے لکنودن، کیا کریں گے؟ لکنودا نہیں پڑھیں گے اس کو، کیوں؟ دو پیش کی تنوین ہے، ماشاءاللہ۔ انہوں نے ان کا جواب سوال ہم نے کیا نہیں، ویسے ہی انہوں نے جواب دے دیا ماشاءاللہ۔ دو پیش کی تنوین ہو یا دو زیر کی تنوین ہو تو اس کے ساتھ بھی وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو حرکات کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وقف میں اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن۔ تو لکنودن سے کیا ہوگا؟ لشہیدن سے کیا ہوگا؟ اور لشدیدن سے کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ۔ تو کرز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام کو پہنچا اور ہم نے بڑے آسان انداز میں وقف کے اس اصول کو سمجھا ہے کہ دو زبر کی تنوین وقف میں کس سے بدلتی ہے؟ الف سے۔ اور زبر زیر پیش اسی طرح دو پیش اور دو زیر کی تنوین کس سے بدلے گی؟ ساکن۔ ماشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام کو پہنچا۔ دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے جس میں ہم قرآن مجید کی آیات اور سورتوں کی فضیلت اور ان کی برکات کا بیان سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے اور سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، آج جس سورہ مبارکہ کی فضیلت ہم جانیں گے اس سورت کا نام ہے سورہ ملک۔ کیا نام ہے؟ سورہ ملک۔ 30 آیات پر مشتمل بڑی پیاری اور مبارک سورت ہے۔ بچوں اس کی فضیلت جانتے ہیں، سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن پاک میں 30 آیتوں پر مشتمل یعنی 30 آیتوں والی ایک سورت ہے جو اپنے قاری یعنی کہ پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اچھا، اس حدیث پاک میں ایک لفظ آیا قاری۔ ہم قاری صاحب یا قاری صرف اسے ہی سمجھتے ہیں جو قرآن پاک پڑھانے کے لیے ہمیں آتا ہے، یا ہم جس کے پاس پڑھنے کے لیے مدرسے میں جاتے ہیں، یقیناً وہ بھی قاری ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید جو بھی پڑھتا ہے، جو بھی قرآن مجید پڑھ رہا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ قاری۔ قاری یہ قرآن، کیونکہ قاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریڈر، پڑھنے والا، ٹھیک ہے؟ قاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے والا، پڑھنے والا، ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام کتنی پیاری بشارت ارشاد فرماتے ہیں، جو خوش نصیب سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہے گا یہ سورہ ملک اس کی شفاعت کرے گی، رب کی بارگاہ میں اس کی بخشش کی، اس کی مغفرت کی گویا کہ ریکویسٹ کرے گی، اور اللہ تعالیٰ اس سورت کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ فرمائے گا، قبول فرمائے گا، اس بندے کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کا مطلب کیا ہوگا؟ پڑھنے والا، جی، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، جھگڑے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ یہی سورہ ملک ہے۔ تو بچوں جب انسان فوت ہوتا ہے اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اب جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں، نافرمانیاں کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو بعض اوقات عذاب کا سامنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ پاک اگر ناراض ہو جائے تو گناہوں کی وجہ سے قبر میں پھر کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے۔ لیکن کچھ نیک اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو قبر میں اس مردے کے لیے عذاب اور اس مردے کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں، بیریئر بن جاتے ہیں، اور وہ عذاب کو اس مردے تک آنے نہیں دیتے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ بندہ اگر دنیا میں وہ نیک کام کر گیا تو اس کی
برکت سے قبر میں اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہ سورہ ملک کی تلاوت ہے نا بچوں، یہ وہ نیک عمل ہے جو قبر میں عذاب سے بچانے کا سبب ہے۔ ایک روایت سنتے ہیں، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی طرف سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں۔ اس مردے کے قدم عذاب سے کہیں گے کہ تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، یعنی میں تجھے اس مردے تک آنے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ آگے سنیے، پھر عذاب اس کے یعنی میت کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ مزید سنیے، پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا، عذاب اس مردے کے سر کی طرف سے آنا چاہے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، یعنی میں تمہیں اس مردے تک آنے نہ دوں گا کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے، یہ سورت روکنے والی کس کو؟ عذاب کو۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر سے روکتی ہے۔ تورات میں یعنی تورات شریف میں اس سورت کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے وہ بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اتنی فضیلتیں ہم نے سنی، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ، یاد سے، ثواب کی نیت سے اور عذاب قبر سے امان پانے کے لیے یعنی عذاب قبر سے محفوظ رہنے کی نیت سے روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کریں گے یا سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس کا نام ہے ہمارا قرآن، جس میں ہم قرآن مجید میں موجود احکامات الہیہ، اللہ تعالیٰ کے ارشادات، فرامین اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا، جن افراد کا ذکر کیا ہے ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ تو بڑھنا ہے سیگمنٹ کی طرف، نام کیا ہے؟ ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس پیارے سے سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں ایک پیاری سی بات، ایک ایسی پیاری سی بات جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور آج کی بات بہت ہی خاص ہے کیونکہ وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ چلیں آئیے میں آپ کو پہلے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ سناتا ہوں۔ پارہ 9 سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں، جنوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور ہم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ہم نے سیگمنٹ دیکھا، اور اس سیگمنٹ میں آج ہم نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر سنا اور آپ کی عظمت جانی کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی علیہ السلام کو ساری مخلوق کی طرف نبی بنایا، نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، اور سارے نبیوں رسولوں میں سب سے آخری بنایا۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے جس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، آپ نے اپنا نبی ہونا ظاہر فرما دیا، اعلان نبوت فرما دیا، تو اب پیارے آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور آپ کے وصال کے بعد بھی قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو نبی نہیں بنائے گا۔ اب کوئی شخص نبی اور رسول بن سکتا نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام پر آ کر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ کہ نبی پاک علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال، کہ میں خاتم النبیین ہوں، مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک ہمیں اس عقیدے پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس میں ایک ایکٹیویٹی ہوگی اور یہاں موجود پیارے پیارے بچے اس ایکٹیویٹی کا حصہ بنیں گے، اور قرآن مجید سے متعلق ہی وہ اسی سے ریلیٹڈ ایک ایکٹیویٹی ہوگی۔ اسکرین پر بچوں قرآن مجید کے کچھ کلمات آپ کو دکھائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟
تو جو بچے ہم سلیکٹ کریں گے مقابلے کے لیے وہ سامنے موجود ہوں گے، وہ دیکھیں گے کہ وہ لفظ ہوگا، وہ کلمہ ہوگا، اس میں ایک اعراب موجود نہیں ہوگا، شروع میں، درمیان میں یا آخر میں وہ اعراب موجود نہیں ہوگا، میں اس کا تلفظ کروں گا، وہ میں پڑھ کے دکھاؤں گا، آپ نے میری آواز سننی ہے اور اسکرین پر اس کو لفظ کو دیکھنا ہے اور پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اس پر اعراب، زیر زبر پیش، دو زبر کیا آ رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ آپ نے سامنے باسکٹ میں موجود اعراب رکھیں آپ کے سامنے، آپ کہیں گے اعراب تو قرآن مجید میں لگے ہوتے ہیں، تو اس اعراب کی گویا کہ ایک شیپ بنائی گئی ہے، اس کا ایک سیمپل ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھنا ہوگا اگر زبر آ رہا ہے تو آپ نے زبر تلاش کر کے ہمیں دکھانا ہوگا، تو بڑھنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے ہم ٹیم تیار کریں گے، ٹیم سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تو سب تو نہیں آئیں گے، ایک ایک آئیں گے، تو کون کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ سبھی آنا چاہیں گے، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد نعمان اتاری. ماشاءاللہ، آنا چاہیں گے مقابلے کے لیے؟ آ جائیں پھر نعمان بھائی، یہاں سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ، آپ کا نام؟ محمد عفان. ماشاءاللہ، بڑا پیارا نام ہے آپ کا، نعمان بھائی کے مقابلے میں آئیں گے؟ نعمان اور عفان دونوں کے آخر میں الف اور نون ہے، تو آ جائیں اپنی پلیسنگ پر. جی تو اب ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، آخری سیگمنٹ کی طرف، ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں. قرآن میرا نور والی کتاب. ماشاءاللہ، تو سیگمنٹ کا آغاز کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس لفظ کون سا ہے، وہ ہمارے اٹھنے سے پہلے ہی موجود تھا. بچوں لفظ ہے، آپ دیکھیں، آپ غور سے سنیں گے، ٹھیک ہے. پہلے میں آپ سے، نعمان آپ کا نام ہے، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. نعمان آپ کے لیے لفظ ہے الکتابو. اب دیکھیں با پر کوئی حرکت موجود نہیں ہے لیکن میں نے پڑھا ہے، اب دیکھیں کون سی حرکت ہے، الکتابو. ماشاءاللہ جی، یہ تو نو نکالا ہے آپ نے، کیسے رکھیں گے اس کو؟ با پر ایسے رکھیں گے تو یہ تو الٹا ہو جائے گا، ایسے رکھیں گے، منہ سے بتائیں گے یہ کیا ہے؟ پیش. پیش ہے. چلیں دیکھتے ہیں، پیش ہے اور ان کا جواب ماشاءاللہ ہمارے نعمان بھائی کی اچھی کاوش تھی، ٹھیک ہے. ویسے انہوں نے اٹھایا 9 تھا، اس کو الٹا کریں گے تو 6 ہو جائے گا، لیکن جب اعراب میں ہم دیکھیں گے، زیر زبر پیش میں دیکھیں گے تو یہ 9 یا 6 نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ پیش ہے. جی عفان بھائی اگلا لفظ آپ کے لیے ہے لا ریبہ. لا ریبہ، اب یہاں پر کیا ہے دیکھیں، آپ پہچانیں اور مجھے بتائیں. لا ریبہ، یہاں پر کون سی حرکت یا کوئی اور اعراب آئے گا؟ ماشاءاللہ آپ نے دال اٹھایا ہے، یہ ایسے ہے یا ایسے ہے؟ ایسے ہے. مائک پہ بتائیں گے یہ کیا ہے؟ جزم. جزم ہے. چلیں دیکھتے ہیں جناب، ماشاءاللہ یہاں پر جزم ہے اور ان کا جواب چھوٹی سی جو دال بنی ہوتی ہے جو حرف کے اوپر ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ جزم. اور جس حرف پر جزم ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن. ماشاءاللہ نعمان بھائی آپ کے لیے چھوٹا سا پیارا سا لفظ ہے فیہ. اب دیکھیں ہاں پر کون سی حرکت ہے؟ فیہ. جی یہ آپ نے ایک نکالا ہے، زیر. مائک پہ بتائیں گے کیا ہے یہ؟ زیر. فیہ زیر ہے، تو یہ ہاں کے اوپر آئے گی، نیچے آئے گی، دائیں بائیں آئے گی؟ نیچے. نیچے آئے گی، کیونکہ زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے. چلیں دیکھتے ہیں، فیہ. فیہ ان کا جواب اچھا میں نے جلدی میں پڑھا فیہ، دیکھو یا مد ہے، فا یا زیر، فیہ اس طرح پڑھیں گے. ماشاءاللہ ان کا جواب. جی عفان بھائی اگلا لفظ آپ کے لیے تھوڑا بڑا ہے، للمتقین. نون پر کیا اعراب آئے گا آخر میں؟ للمتقین. ماشاءاللہ انہوں نے بھی ایک نکالا ہے، یہ ایک ہے کیا ہے؟ زبر. زبر ہے. کس حرف کے اوپر آئے گا؟ نون. نون کے اوپر. جی دکھائیں گے، نون کے اوپر زبر ہے اور ان کا جواب درست ہو گیا. ماشاءاللہ کوئی پیچھے نہیں رہا، دونوں آگے بڑھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق مزید پیاری پیاری باتیں لے کر حاضر ہوں گے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل، نور والی، نور والی، نور والی کتاب. قرآن میرا نور والی کتاب. قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا